رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل، میری نعمتیں جو تم پر میں نے کی اسے یاد کرو، اور میرے عہد اور وعدے کو پورا کرو جو تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میری ہی طرف دور کراؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر جو تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور کفر میں پہل کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے آیتوں کو تھوڑی سی دنیا کی خاطر مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق بات کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ جھوٹ کو مت ملاؤ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ارے تم تو پڑھے ہو، جاننے والے ہو، اہل کتاب ہو، اور پھر بھی تم حق بات کو چھپاتے ہو. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا تقاضا کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو تمہارے باپ تھے، دادا تھے، جن کی تم اولاد ہو، انہوں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش پوجا نہیں کرو گے. تم نے وہ وعدہ توڑ دیا. اب اللہ جل شانہ پھر سے وہ نعمتیں جو ان پر کی گئی، انعامات جو کیے گئے، ان کی بار بار غلطیوں کو جو معاف کیا گیا، اللہ یاد دلا کر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے. آنے والے جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان کی بات مانو گے، ان کی رسالت کو مانو گے. اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو. اور ایسا نہیں کہ یہ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید دو طرح سے تمہارا ساتھ دے رہا ہے. نمبر ایک، تورات سچی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی، اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں لکھا اس کی بھی گواہی دیتا ہے. دو طرح سے تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی تصدیق موجود ہے. پھر بھی تم لوگ اس طرح سے کافر لوگ، جاہل لوگ، بت پرست لوگ تو ایمان میں داخل ہونے میں جلدی کر رہے ہیں، اور تم اہل علم ہو کر، اہل کتاب ہو کر، سمجھدار ہو کر بھی انکار میں بڑھ رہے ہو. اور چند پیسوں کی خاطر، دنیا کی مالداروں کی یہاں تھوڑے دنوں کی عزت پانے کی خاطر قرآنی آسمانی کتاب کی آیتوں کو بیچ رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم لوگ تو جاننے والے پڑھے لکھے لوگ ہو، پھر بھی حق بات کو چھپاتے ہو. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو، اہل علم کو چاہیے کہ حق بات کو جو ہے واضح کر کے بیان کریں. ہمارے لیے ان آیات میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا اسے نبھانے کی محنت کریں، اور لوگوں کو صحیح بات سمجھائیں، احکامات الہیہ کو نہ چھپائیں، بنی اسرائیل والی راہ پر نہ چلے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.